یہ ساتھی لکھتے ہیں جماعت الدعوہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں جماعت الدعوہ کے بارے میں ہماری رائے یہ ہے کہ انہوں نے جہاد اس طرح شروع کیا ہے جس طرح کوئی آدمی مچھلی پکڑنے کے لیے کنڈی کے آگے ایک کیڑا لگاتا ہے نا، ہم پنجابی میں اس کو گنڈویا کہتے ہیں، آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، چھوٹا سا کیڑا، اس کا مقصد مچھلی پکڑنا ہوتا ہے اور لگاتا وہ کیڑا ہے۔ انہوں نے مسلک پھیلانا ہے اور اس کے لیے جہاد کو استعمال کیا ہے، باقی جہاد سے ان کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاد کے نام پہ ملک میں فساد مچایا ہے۔ ہمارے ملک میں دیوبندی کتنی جہادی جماعتیں ہیں، کبھی مسلک کے نام پہ لڑتی ہیں۔ ان کا امیر حمزہ ہے اور ہے دعویٰ کا، اور کتاب کا نام ہے حلالے کی چھری، نام جماعت الدعوہ ہے، اور مفتی مبشر ربانی ہے اور ہر وقت فتوی دیوبند کے خلاف ہے۔ نام جماعت الدعوہ ہے، مناظر کا نام یاغیہ ہے، ہر وقت دیوبند کے کفر پہ فتوے ہیں۔ تو یہ کون سا جہاد ہے؟ کم از کم جہاد والے بندے کو ان فروعی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ ان کا کوئی لڑکا جہاد میں نہیں جاتا، ظلم آپ کرتے ہیں۔ آپ کا بیٹا جہاد کے نام پہ لیں گے، پہلے اس کا مذہب تبدیل کرائیں گے، پھر یا اسے بھیک منگوائیں گے یا اس کو مروائیں گے، یا چندہ منگوائیں گے یا اس کو جہاد میں جا کر مروائیں گے، اور اس کے پورے پیسے وصول کریں گے، اور گھر والے بیچارے سمجھتے ہمارا نیک آدمی شہید ہو گیا، یہ ماہانہ اپنی وصولی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو نہ یقین آئے، جب جماعت کے سربراہ یہاں پر آئے نا، اس وقت آپ دیکھا کریں اس کو پروٹوکول علماء دیتے ہیں یا پروٹوکول حکومت پاکستان دیتی ہے۔ اگر پروٹوکول علماء دیں تو سمجھے علماء کا نمائندہ ہے، اگر پروٹوکول وہ دیں تو پھر آپ سمجھے علماء کا نمائندہ نہیں ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اس لیے آپ شفقت اور کرم فرمائیں۔ میں بہاول نگر میں تھا، ایک حاجی صاحب مجھے فرمانے لگے کہ مولانا صاحب آپ کا جماعت الدعوہ، وہ تبلیغی جماعت کے تھے اور جماعت الدعوہ کو چندہ دیتے تھے۔ مجھے ساتھیوں نے ان سے بات کرے، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کو چندہ کیوں دیتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ مجھے کہنے لگا جہاد کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے کیا ٹریننگ سینٹر دیکھا ہے؟ مجھے کہتے ہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا کہاں پہ؟ کہتے ہیں مظفر آباد سے آگے کی جگہ وہاں پر۔ میں نے کہا وہاں کتنے لڑکے تھے؟ کہتے ہیں کوئی 250 250 ہوں گے۔ میں نے کہا 250 250 ہر ماہ؟ کہتے ہیں ہر ماہ۔ میں نے کہا 2.25 2.5 کو چھوڑ دو، میں 200 مانتا ہوں۔ ہر ماہ اگر 200 مجاہد بھی تیار کریں تو سال کے کتنے بنتے ہیں بتاؤ نا؟ تو میں نے کہا جہاد افغانستان کی بات کرتے ہیں جہاد کشمیر کی؟ اس نے کہا جہاد کشمیر کی۔ میں نے کہا بابا جھوٹ نہ بولنا، ہر سال 2400 بندہ بارڈر کراس کر سکتا ہے؟ کہتا ہے نہیں۔ تو میں نے کہا وہ ٹریننگ یافتہ جاتے کدھر ہیں؟ جہاد کے نام پہ ٹریننگ کی ہے، وہاں ان کو مسلک سمجھایا، پھر گھر گھر جا کے ان سے بھیک منگوائی ہے، زکوٰۃ جمع کرو، عشر جمع کرو، قربانی کی کھالیں جمع کرو، پیسے جمع کرو۔ تو مجاہد تیار کر کے بھیک منگوانا یہ کون سا جہاد ہے؟ اس بابے نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے، ہر مہینے 200 بندہ تیار ہو، سال کے 2400 بندے ہیں، اور جس جماعت کو بنے 20 سال ہو گئے ہوں، آپ ذرا ضرب دیں بندے کتنے بنتے ہیں کہ یہ سیدھا چڑھ جائیں کشمیر پہ، کشمیر فتح نہ ہو جائے، ادھر نہیں چڑھیں گے ادھر چڑھیں گے۔ تم مشرک ہو، تم بے ایمان ہو، تم تقلید کرتے ہو، ولی کچھ نہیں کر سکتے، کرامت جائز نہیں ہے، معجزے جائز نہیں ہے، ولیوں پہ بھونکنا شروع کریں گے، یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد کے نام پہ فساد ہے۔ اور سٹیج پہ کیا اعلان کریں گے؟ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ایک ہو جاؤ۔ ایک ہونے کا معنی سارے جماعت الدعوہ بھی شامل ہو جائے، یہ ایک ہونے کا معنی ہے۔ پہلے دفاع پاکستان کونسل پہ ہمارے علماء نے غلطی کر کے تمہارا ساتھ دیا، جب اب پاپولر ہو گئے ہیں، اب اس کے بعد اب دفاع پاکستان ختم، اب دفاع اسلام ون مین شو ہے، اب استحکام پاکستان ون مین شو ہو رہا ہے، اتحاد امت ون مین شو ہے۔ متعارف آپ نے کرایا، اگلا فساد ان میں شروع کیا۔ یہ میں اپنی چشمدید بات کہہ رہا ہوں، چشمدید۔ میں کوئٹہ گیا، وہاں دفاع پاکستان کونسل کا جلسہ تھا، اس میں آپ سعید بھی گئے، اور اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے چاکنگ دیکھی ہے۔ اب یہ جہاد ہے، چمن روڈ پہ چاکنگ لکھی ہے، نہ حنفیہ نہ شافیہ، محمدیہ، نہ حنفیہ نہ جعفریہ، محمدیہ، یہ جہاد ہے؟ یہ جہاد ہے؟ لوگ سے کہہ رہے ہیں یہ پرچم لے لو، ہاتھ کھڑے کرو۔ اب پٹھان آدمی ہے، سادے آدمی ہے، کلمہ والا پرچم ہے، کلمے والا، انہوں نے اونچا کیا، باہر سے ٹرک بھر کے لائے اور پرچم اوپر، اور باہر دکھاتے ہیں دیکھو ہمارا 1,00,000 بندہ ہے، ہمیں اور پیسے دو، اور پیسے دو، ہمارے بندے بہت ہو گئے۔ پھر پنجاب سے کتابیں لے کر کے جب باہر نکلے تو کتابیں تقسیم ہو رہی کون سی؟ رفع دین کی، آمین کی، اور نماز نبی۔ عنوان جہاد ہے اور اندر فساد ہے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اگر یہ جہاد کریں، ہمیں جہاد پہ اعتراض نہیں ہے،
لیکن جہاد کے نام پہ توجہ، جہاد کے نام پہ ہمارے امام پر کوئی تبرہ کرے ہم قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ آپ اس بات پہ ہماری تائید کرتے ہیں؟ بولو بولو نا، ہم تائید کرتے ہیں؟ بلند آواز سے کو، ہم جہاد کے قائل ہیں لیکن جہاد کے نام پہ مسل کی فرقہ واریت کے قائل نہیں ہے۔ ہماری تائید کرتے ہیں؟ جو تائید کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کرو اونچی آواز سے، تائید کرتے ہیں بھی انشاءاللہ۔ آپ ان کا راستہ روکو، ہمارے بچوں کو ہمارے خلاف استعمال کریں۔ مجھے ایک لڑکا ملا جماعت الدعوہ کا، تو میں نے کہا کہاں گیا تھا؟ جی میں مظفر آباد گیا تھا۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کیوں؟ ٹریننگ کر کے آیا ہوں۔ کیا سیکھا ہے؟ بارود سیکھا ہے۔ اب کیا کرتا ہے؟ بہشتی زیور کو چیک کرتا ہوں۔ سیکھا کیا ہے؟ بارود، چیک کیا کرتا ہے؟ بہشتی زیور۔ اچھا میں نے کہا بہشتی زیور کا کوئی مسئلہ؟ کہتا بہت مسئلے ہیں جو قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ بتاؤ۔ کہتے ہیں حضرت تھانوی نے لکھا ہے اگر انگلی پر پخانہ لگا ہو، کوئی آدمی چاٹ لے انگلی پاک ہوتی ہے۔ میں نے کہا تینوں پورے بہشتی زیور جو گوں ہی لبیا ہے، اور شیطان آدمی اور کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب سیکھا بارود ہے اور چک پیشاب ہو رہا ہے، کیا بات؟ میں غلط کہہ رہا ہوں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ اور ایک بات سمجھو، جماعت الدعوہ کو چندہ دینے والوں عقل کے ناخن لو۔ میں نے اس بزرگ سے کہا بھاول نگر میں، میں نے کہا مجھے بتاؤ بزرگوں، میں نے مدرسہ بنایا اور مجھے آپ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب مدرسہ بنائیں، میں چپڑاسی سے لے کے شیخ الحدیث تک سب کی تنخواہ میں دوں گا۔ آپ نے تنخواہ دینی شروع کر دی۔ اب مجھے آپ نے کراچی دیکھا کہ میں کراچی مسجد کے باہر رومال بچھا کر چندہ مانگ رہا ہوں۔ آپ کو تعجب ہوگا نا کہ یار سارا خرچہ میں دیتا ہوں، یہ چندہ کیوں مانگتا ہے؟ آپ کو تعجب ہونا چاہیے، کہتا ہے ہونا چاہیے۔ میں نے کہا جب مانا خرچ گورنمنٹ دیتی ہے تو ہم سے گندم کیوں مانگتے ہیں؟ پوچھو نا ان سے۔ مانا خرچ وہاں سے مل رہا ہے، شہید کے پیسے وہاں سے مل رہے ہیں، وظیفے وہاں سے مل رہے ہیں، ہم سے گندم کیوں مانگتے ہو؟ آپ کا پیسہ آپ کے خلاف، آپ کی جوتیاں آپ کے سر پہ مارتے ہیں۔ خدا کے لیے عقل کے ناخن لو۔ اگر ہماری کوئی جہادی جماعت آ جائے تو آپ کہتے ہیں یہ ایجنسیوں کے ہیں، اور جماعت الدعوہ آ جائے تو پھر او جی جیسے کیسے بھی ہے، مجاہد تو ہے نا، اپنا آ گیا تو ایجنسیوں کا ہے، اور غیر آ گیا تو جیسا کیسا ہے، مجاہد تو ہے نا۔ یہ جیسا کیسا ہے اپنوں کے بارے میں فرما لیتے، ان کے بارے میں نہ کہتے۔ میری گزارش سمجھ آ گئی؟ میرا خیال اتنا ان کے لیے کافی ہے۔ اور اگر اس پر مطالعہ فرمانا چاہیں تو پھر ان کے گھر کی کتاب دیکھیں، ان کے گھر کی 2 کتابیں نوٹ کریں۔ ایک کتاب لکھی ہے، یہ ان 2 لڑکوں نے جو جماعت الدعوہ کے تھے، گرفتار ہوئے ہیں اور پھر وہ کیوبا وہاں پہنچے ہیں، وہاں سے رہا ہوئے تو کتاب لکھی ہے، اور کتاب کا نام کیا ہے؟ ٹوٹ گئی زنجیر۔ آپ پڑھیں ذرا، اللہ کی قسم انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر ہمیں گرفتار کرایا ہے۔ ان کے لڑکے ہمارے لڑکے نہیں ہیں۔ نمبر 2، پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد ان کا مناظر ہے، اس نے کتاب لکھی ہے بارود۔ کتاب کا نام کیا ہے؟ ذرا وہ کتاب پڑھیں تو پھر اندر کے راز آپ دیکھیں۔ ان کے گھر کی گواہیاں ہیں، میں اس پہ تنقید ہی نہیں کرتا۔ میں اتنی گزارش کرتا ہوں، ہمیں جہاد سے اختلاف نہیں ہے، لیکن جہاد کے نام پر فرقہ واریت سے ہمیں اختلاف ہے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے؟ ہمارا بیٹا اس کو 20 تراویح پڑھنے دو، ہمارا بیٹا اس کو ترک رفع دین کرنے دو۔ مجھے بتاؤ اگر کوئی غیر مقلد اہل حدیث تبلیغی جماعت میں چلا جائے، کبھی تبلیغ والے کہتے ہیں رفع دین چھوڑ دو؟ کہتا بھی تو ہمارا کام کا، تجھے جو شوق ہے کبھی نہیں منع کرتے، دلائل سے قائل ہو جائے تو ہو جائے۔ جب تم بندہ لے کر گئے ہو تو تھوڑا سا صبر کرو نا۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔